نووا اسکوشیا انٹرپرینر امیگریشن، صرف 2 ڈراز، 27 انویٹیشن اور تازہ ترین کٹ آف اسکور صرف 100 ہے، 100۔ یہ نووا اسکوشیا انٹرپرینر امیگریشن کی 2026 کی ہے موجودہ سرکاری حقیقت۔ 9 اپریل 2026 کے ڈرا میں 19 اپلیکینٹ کو انویٹیشن ملی اور سب سے کم منتخب اسکور جو ہے وہ تھا 88۔ 19 مئی کے ڈرا میں صرف 8 انویٹیشن جاری ہوئے تھے اور سب سے کم اسکور تھا 100۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پروگرام بند ہے، پروگرام موجود ہے اور ای او آئی کے لیے مطلب ایکسپریشن آف انٹرسٹ جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف منیمم ایلیجبلٹی پوری کرنا انویٹیشن کی گارنٹی نہیں ہے۔ نووا اسکوشیا پوائنٹس جو ہوتا ہے وہ مطلوبہ انڈسٹری، مارکیٹ کی ضروریات اور ایسے جغرافیائی علاقوں کو دیکھتا ہے جہاں پر اکنامک گروتھ کی زیادہ ضرورت ہے۔ 1 مئی 2026 سے ای او آئی مطلب ایکسپریشن آف انٹرسٹ صرف 12 مہینے کے لیے ویلڈ رہتی ہے، اسی لیے صرف پروفائل بنا کر جو ہوتا ہے کئی سالوں تک انتظار کرنے کی اسٹریٹجی اب کام نہیں کرے گی۔ نووا اسکوشیا بزنس امیگریشن میں اگر آپ کی بزنس لوکیشن چینج ہو جائے تو نیٹ ورتھ کی شرط $2 لاکھ اور انویسٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ $50,000 کم کر سکتی ہے۔ کیسے؟ اگر بزنس آپ نے ہیلی فیکس ریجنل میونسپلٹی کے اندر ہے تو کم از کم $6 لاکھ کنیڈین نیٹ ورتھ ہونی چاہیے اور $1.5 لاکھ نیٹ انویسٹمنٹ آپ کو چاہیے۔ اگر بزنس ہیلی فیکس ریجنل میونسپلٹی سے باہر ہے تو کم از کم نیٹ ورتھ آپ کی $4 لاکھ ہے اور انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ $1 لاکھ ہو سکتی ہے، لیکن صرف کم رقم دیکھ کر جو ہے وہ رورل بزنس کو آپ نے نہیں چننا ہے۔ ایپلیکینٹ کی کم از کم جو ایج ہے وہ ہے 21 سال۔ کم از کم کنیڈین جو ہے وہ آپ کے پاس ہائی اسکول کے برابر آپ کی ایجوکیشن ہونی چاہیے اور لینگویج اسکل میں جو ہے وہ CLB 5 جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ بزنس اونر کے طور پر گزشتہ 10 سال میں کم از کم 3 سال کا ایکسپیرینس اور کم از کم 1/3 اونرشپ آپ کی ہونی چاہیے۔ سینئر بزنس مینیجر کے لیے گزشتہ 10 سال میں 5 سال سے زیادہ کا ریلیونٹ ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ آپ کو چاہیے۔ ایپلیکینٹ کو نووا اسکوشیا میں رہ کر وہ بزنس خود سے مینیج کرنا ہوگا۔ کم انویسٹمنٹ صرف ایک فائدہ ہے، مکمل ایلیجبلٹی نہیں ہے۔ نووا اسکوشیا میں 56 سال سے زیادہ عمر کا ایپلیکینٹ بنیادی طور پر اہل ہو سکتا ہے، لیکن عمر کے نمبر جو ہوتا ہے وہ 0 ہوں گے۔ یہی فرق ہے ایلیجبلٹی اور کمپیٹیٹو اسکور میں۔ انٹرپرینر اسٹریم میں عمر جو ہے وہ 21 سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے اور کوئی فکس جو ہوتا ہے اپر ایج کی جو ہے وہ لمٹ نہیں ہے، لیکن ایکسپریشن آف انٹرسٹ پوائنٹس میں جب آپ یہ سارا کام اپنا ایلیجبلٹی چیک کرتے ہو اس میں آپ کو جو ہوتا ہے 33 سے لے کے 39 سال کی عمر میں 10 پوائنٹ ملتے ہیں، 40 سے 44 سال جن کی عمر ہے ان کو 7 پوائنٹس ملتے ہیں، 45 سے جو ہے وہ 55 سال جب آپ کی عمر ہوتی ہے کے درمیان اگر آپ کی عمر ہے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملتے ہیں، 56 یا اس سے زیادہ کی عمر اگر آپ کی ہے تو آپ کے پوائنٹس ہو جاتے ہیں 0۔ لینگویج کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی کم ہے، صرف CLB جو ہوتا ہے وہ آپ کو 5 اسکور کرنا ہے، لیکن اگر آپ CLB 6 اسکور کرتے ہیں تو پھر آپ کے اسکور اور زیادہ ہوں گے اور CLB 7 یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو 28 پوائنٹ ملیں گے۔ تو یہ مختلف لینگویج اسکلز کی بنیاد پر آپ کے مختلف اسکورز آپ کو اسائن کیے جاتے ہیں۔ اس لیے صرف یہ کہنا کہ میں نے منیمم شرط کو پورا کر دیا ہے یہ ایک صحیح بات نہیں ہے۔ آپ کو جو ہوتا ہے ٹوٹلی جو ہوتا ہے وہ اپنے پروفائل کو دیکھنا پڑے گا اور اس میں EY میں ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں آپ کو یہ اسکور کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھی نووا اسکوشیا کی بزنس امیگریشن۔
نووا اسکوشیا میں بزنس خریدنے سے پہلے سیلر سے آپ کو خالی پروفٹ نہیں پوچھنا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے. آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ پچھلے 5 سال سے مالک کون ہے. موجودہ بزنس خریدنے کی صورت میں سرکاری گائیڈ 5 اہم شرائط رکھتی ہے. پہلا، ایک ہی مالک نے بزنس کو خریداری سے پہلے 5 سال مسلسل چلایا ہوا ہو. دوسرا، بزنس خریداری کے وقت جو ہوتا ہے وہ ایکٹیو بزنس ہونا چاہیے اور ریسیورشپ میں نہ ہو. ایپلیکینٹ اور اس کے بزنس پارٹنر نے بزنس کو خود جا کر دیکھا ہو اور موجودہ مالک سے اس نے ملاقات کی ہوئی ہو. چوتھا، خریدار اور موجودہ مالک نے بزنس کی فیئر مارکیٹ ویلیو پر ایگری کیا ہوا ہو. اور پانچواں، موجودہ امپلائیز کو عمومی طور پر ملتی جلتی تنخواہیں اور امپلائمنٹ کنڈیشنز جو ہے وہ آفر کی گئی ہوں. ایکسپلوریٹری وزٹ رپورٹ، پچھلے 5 سال کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، امپلائی ریکارڈ اور بزنس ویلیو کی ایویڈنس بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے. منافع بخش بزنس ہونا کافی نہیں ہوتا ہے، بزنس کی ہسٹری اور خریداری کا طریقہ بھی پروگرام کے مطابق ہونا چاہیے. میرے دوست، $1,00,000 یا $1.5 लाख انویسٹ کیے ہیں لیکن آپ نے جو ہے وہ کوئی جاب کریٹ نہیں کیے، تو پھر نووا اسکوشیا جو ہوتا ہے وہ آپ کو نومینیشن نہیں دے گا. میرے دوست، نیا بزنس شروع کرنے کی صورت میں ایپلیکینٹ کو کم از کم ایک فل ٹائم جاب ضرور کریٹ کرنی ہوتی ہے. خالی پیسوں کا تو ہر کوئی بول دیتا ہے، یہ بھی تو بتاؤ کہ ایک فل ٹائم جاب بھی کریٹ کرنی ہے. عام طور پر کم از کم 1,560 گھنٹے کی آپ کو جابز دینی پڑتی ہے ان امپلائیز کو. یہ گھنٹے ایک فل ٹائم امپلائیز یا پھر کئی پارٹ ٹائم امپلائیز کے درمیان جو ہوتا ہے آپ ان کو بانٹ سکتے ہیں. صحیح ہے. امپلائی کینیڈین سٹیزن اور پرماننٹ ریزیڈنٹ ہونا چاہیے. ایپلیکینٹ کا رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے. اپنے دوست رشتہ داروں کو کام پہ لگا دیا، اس سے کام نہیں چلے گا. اس کا کام جو ہوتا ہے وہ ایپلیکینٹ کے اپنے کام سے مختلف ہونا چاہیے. بزنس سال بھر جو ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے. کچھ بزنسز نہیں چلیں گے. کون سے؟ پراپرٹی رینٹل، پیسو انویسٹمنٹ، ہوم بزنس اور بہت سارے ایسے بروکریج بزنس جس میں جو ہے وہ آپ صرف اور صرف پیسو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ نہیں چلیں گے. پے ڈے لون ہے، منی چینجنگ ہے، پون بروکر جیسے جو ہے وہ بزنس ماڈلز نووا اسکوشیا کے لیے نہیں چلیں گے. نووا اسکوشیا یہ چاہتا ہے کہ آپ کا ایکٹیو بزنس ہو اور آپ ایکٹیولی وہاں پر پارٹیسپیٹ کریں. صرف سرمایہ لگانے والا خاموش انویسٹر ان کو نہیں چاہیے. ایپلیکینٹ نے نووا اسکوشیا کے کسی بھی ایک یونیورسٹی یا اس کے کالج سے کم از کم 2 سال کی فل ٹائم پڑھائی کی ہوئی ہو، اور وہ بھی ان پرسن. ایکسپریشن آف انٹرسٹ جمع کرواتے وقت اس کے پاس ویلڈ پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ بھی ہونا چاہیے. نووا اسکوشیا کے لیے آپ کے پاس کم از کم 1 سال کا بزنس ایکسپیرینس ہونا بھی ضروری ہے. اسے ہر لینگویج اسکل میں کم از کم جو ہے وہ CLB 7 حاصل کرنا ہوگا. بزنس صرف جو ہے وہ کاغذی کاروائی نہیں ہے، کاغذ پر ہوگا بزنس تو نہیں چلے گا. ایپلیکینٹ کو بزنس سے جو ہوتا ہے وہ مناسب سیلری بھی مل رہی ہو اور بزنس اتنی آمدنی پیدا کر رہا ہو کہ وہ نووا اسکوشیا میں اپنے خرچے پورے کر سکیں. 9 اپریل 2026 کی تازہ ترین شائع شدہ گریجویٹ انٹرپرینور ڈرا میں صرف 2 انویٹیشن جاری ہوئے ہیں اور سب سے کم جو اسکور تھا وہ تھا 47، یعنی کہ 47. اسی لیے اس پروگرام میں اصل چیز صرف گریجویشن نہیں ہے بلکہ کم از کم 1 سال کا ریئل بزنس ایکسپیرینس آپ کے پاس ہونا چاہیے. نووا اسکوشیا انٹرپرینر اسٹریم میں انویٹیشن ملنے کے بعد پرماننٹ ریزیڈنسی آسانی سے ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ تو جواب ہے اٹ ڈپینڈس. اوکے، کہ سب سے پہلے ایپلیکینٹ کو 20 دن کے اندر
اپنی جو ہے وہ نیٹ ورتھ ویریفائر کو منتخب کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد 90 دن کے اندر پروونشل اپلیکیشن جو ہے وہ ضروری ڈاکیومنٹس اور بزنس پلان جمع کروانا ہوتا ہے۔ یہ ساری ٹائم لائن ہے، اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ نومینیشن ملتا ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں اتنے ساری جو ابھی میں پوری بتانے لگا ہوں آپ کو، سارے ڈیز کب کیا کیا جمع ہوگا۔ نیٹ ورتھ ویریفیکیشن رپورٹ کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم ملتا ہے، یہ بات میں مانتا ہوں، تقریباً آپ کو 6 مہینے اس کے لیے مل جاتے ہیں۔ لیکن اگر صوبہ جو ہوتا ہے اپلیکیشن منظور کرے تو ایپلیکینٹ بزنس پرفارمنس ایگریمنٹ سائن کرتا ہے، اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ ورک پرمٹ جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے۔ ورک پرمٹ ملنے کے بعد اسے نووا اسکوشا جا کر بزنس جو ہے وہ شروع کرنا ہوتا ہے۔ کم از کم 1 سال تک ایکٹیولی بزنس کو چلانا پڑتا ہے۔ جب بزنس پرفارمنس ایگریمنٹ کی تمام شرائط پوری ہو جاتی ہے تب نومینیشن کی وہ جو ہے وہ ایپلیکیشن جمع کروا سکتا ہے۔ نومینیشن کے بعد پرماننٹ ریزیڈنسی کی فیڈرل ایپلیکیشن جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور آخری فیصلہ جو ہوتا ہے وہ IRCC کرتا ہے۔ تو جب کبھی بھی آپ نووا اسکوشا کی امیگریشن کے لیے، جو کہ بزنس امیگریشن ہے، اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔